السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فوت شدہ نمازوں کی قضائی کا بیان، یعنی جو نماز چھوٹ جائے کسی عذر کی وجہ سے، کسی کام کی بنا پر یا کسی چیز میں مشغولیت کی وجہ سے، مثلا ظہر کی نماز چھوٹ جائے یا عصر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کریں گے، ان نمازوں کی ادائیگی ہم بعد میں کس طریقے سے کریں گے، کیا ان نمازوں کے لیے پھر آذان دینا پڑے گا یا ان نمازوں کو ہم باجماعت ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا ان جماعتوں کو ان نمازوں کے لیے کیا الگ سے کوئی ٹائم مقرر ہے۔ اس مسئلے کو، اسی طریقے سے مسئلہ کو آج ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز یہ کیا ہے۔ تو نماز یہ مسلمانوں کی، یہ اسلام کی ارکانوں میں سے یہ دوسرا رکن ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ ایک مسلمان پنج گانہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ لوگوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز ادا کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نماز وہ لوگ نہیں قائم کرتے ہیں جو لوگ مشرک ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری اور واجب یہ ہے کہ ہم پنج گانہ نماز پڑھیں۔ البتہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بسا اوقات کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی کام میں چلے جانے کی وجہ سے یا کسی چیز میں بیزی ہو جانے کی وجہ سے اس کی جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، تو ان نمازوں کی کیسے ہم ادائیگی کریں، ان نمازوں کی قضائی کیسے ہم بھرپائی کریں۔ اس سلسلے میں آئیے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقع ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن غروب آفتاب کے بعد حضرت عمر آئے اور کفار قریش کو گالی دینے لگا اور کہا، یا اللہ کے رسول، جب میں نے نماز عصر ادا کی سورج غروب ہونے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما صلیتها فتوضا وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین نے مسلمانوں کو اس قدر مشغولیت میں ڈال دیا تھا کہ خندق کھودتے کھودتے مسلمانوں کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال ہوا، نمازوں کی طرف آپ کی رغبت بڑھی، تو مشرکین کے اوپر لعنتیں بھیجیں کہ مشرکین کے اوپر لعنت ہو کہ انہوں نے مجھے نمازوں سے غافل کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، اور راوی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے بھی وضو بنائی اور وضو بنانے کے ساتھ ساتھ نماز شروع کر دی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کی قضائی، جو نماز فوت ہو جائے یعنی چھوٹ جائے، ان نماز کو اگر ادا کرنا ہو اور دو تین آدمی ہوں تو ایک جماعت باندھ کر کے اس قضا والی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا صحیح اور مسنون طریقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی ہوئی نماز کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ اگر دو تین وقت کا نماز چھوٹ جائے تو ہم پہلے کن اوقات کی نماز کو ادا کریں گے، یعنی ترتیب کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث میں روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اگر آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہو، عصر کی نماز چھوٹ گئی ہو، مغرب کی نماز بھی چھوٹ گئی ہو، اور عشاء کے وقت آپ نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو پہلے جو تین وقت کی نماز چھوٹ گئی آپ کی، کن اوقات کی نماز کو ادا کریں، پہلے ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو روایتیں ملتی ہیں، جو حدیث ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر عصر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کریں۔ اب سنتوں کا کیا مسئلہ ہے، جو نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، ان کے فرائض کو ادا کر لینا ہی کافی ہے۔ سنت چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ آپشن ہے، اختیار ہے۔
لیکن بالخصوص آپ کی جو فرض نمازیں چھوٹ گئی ہے ان رکعتوں کو پورا کرنا اور ان نمازوں کو پڑھنا ہر حال میں آپ کے اوپر فرض ہے اور واجب اور ضروری ہے، پورا کرنا ہی ہوگا۔ کیا جو نماز چھوٹ گئی ہے کیا ان نمازوں کی ادائیگی کے وقت ہمیں اذان بھی دینا پڑے گا، اقامت بھی کہنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری 5-6 وقت 3-4 وقت کی نماز چھوٹ جائے اور ان نمازوں کو اکٹھا ادا کرنا چاہو تو ان نمازوں کے لیے صرف ایک ہی اذان دی جائے گی، یعنی نماز کے وقت صرف جو اذان دی جائے گی، اور ہر نماز کے لیے جیسے ظہر کے وقت آئے ہیں ظہر کی اذان دے دیجئے، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو نمازیں چھٹی ہوئی ان نمازوں کو اگر ادا کرنا ہو تو ہر نماز یعنی ہر فرض نماز شروع کرنے سے پہلے آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس تکبیر کو کہیں، اس اقامت کو کہیں اور کہہ کر کے ہر فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک اذان، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہو اس نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہے اور نماز شروع کر دے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 سال، ہر مسلمان کے اوپر 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، جو بھی مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، ان کی عمر 30-35 سال گزر جاتی ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، اب 30-35 سال کے بعد وہ نماز شروع کرتا ہے، اس وقت اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ اسلام کی طرف رغبت ہوتی ہے اور وہ نماز شروع کرتے ہیں، تو کیا اس نے جو 30-35 سال سے پہلے جو نمازیں اس کی چھوٹی، کیا ان نمازوں کو بھی انہیں پڑھنا پڑے گا، ان نمازوں کی بھی انہیں قضا کرنی پڑے گی؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک مسلمان جن کی عمر 10 سال ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ 10 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور 10 سال وہ بے نمازی کی زندگی گزاری ہے تو انہیں ان نمازوں کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان نمازوں کو ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور وہاں جب سے وہ توبہ کرے گا اسی وقت سے نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ جان لے، اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ غیر مسلم 50 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ غیر مسلم ہے اور وہ 50 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو کیا وہ 50 سال جو بے نمازی کی زندگی گزاری، شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال، بدعات، خرافات، ہر طرح کی جو برائیاں اور اللہ کی نافرمانیاں کام کرتے رہے، اب 50 سال کی عمر کے بعد اس نے جو اسلام قبول کیا تو کیا ان سے پہلے ان کی نمازوں کی ان کو بھی وہ نماز دہرانی پڑے گی؟ کیا 50 سال سے جو نماز ان کی چھوٹی ہوئی ہے یعنی 40 سال کی نماز کو دہرائیں گے؟ اس کو بھی دوبارہ ہر چیز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے وہ اسلام قبول کیا تب سے ان کے اوپر اسلام کے قوانین و ضوابط لاگو ہوں گے، اس سے پہلے وہ جس مذہب کو ماننے والا تھا اب وہ توبہ کر لیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ غیر مسلم 50 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کرتا ہے اور آج صبح اسلام قبول کیا اور ظہر کے وقت نماز سے پہلے اس کی انتقال ہو جاتی ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے نو مسلم کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت میں جگہ دے گا اور ان کو عفو اور درگزر فرمائے گا اور جنت اعلیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا اگر اللہ کی رحمت ہو تو۔ کیوں کہ اس نے اسلام لانے سے پہلے جتنی بھی اعمال کی ہیں یہ تمام اعمال ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں، صرف اسلام لانے کی وجہ سے۔ اسلام اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنا بڑا دولت ہے کہ اگر مسلمان ایمان کل قیامت کے دن مسلمانوں کے دل میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، تو مسلمان چاہے کچھ بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دے ان کو کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی اڑنا بچھونا ساری چیز مسلمان ہونی چاہیے، صرف ہمیں نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
پنجگانہ نمازی بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین ہم سے جو کوتاہیاں نماز پڑھنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تو ان تمام کوتاہیوں کو دور فرما، معاف فرما۔ رب العالمین ہمیں پھر زیادہ سے زیادہ نفلی فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی بھی توفیق دیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔